هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى وأصحابه ملوك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وحادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں
عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند حضور کے بارگاہ میں سلام عقیدت، الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو
اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم و سارے جہاں، سیاح لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، علم نشرح کے روشن سینے والے، وجہ اللہ کے سہنے چہرے والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید مختصر وقت کے اندر چند گزارشات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامران ہو جاؤں۔ دنیا کی کامیابی بھی ہر انسان کی خواہش ہے، اور آخرت کی کامیابی کی ہر انسان تمنا اور آرزو رکھتا ہے۔ نہ تو دنیا میں کوئی ناکام ہونا چاہتا ہے، نہ ہی آخرت میں کوئی ناکام ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی انسان کی فطرت میں اس کی خواہش موجود ہے۔ ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر لحظہ انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامران ہو جاؤں۔ تو کامیاب انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، مال آ گیا، اس نے کوٹھی بنا لی، گاڑی لے لی، بینک بیلنس بنا لیا، اپنی فیکٹری لگا لی، اب اس کے پاس پیسہ وافر ہو گیا ہے، اب وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن آپ کبھی ان لوگوں کو جا کے ٹٹولیں، جا کر کے چیک کریں جو بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں بڑے کامیاب لوگ ہیں، بھائی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا مال ہے، یہ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں۔ کبھی جا کر کے ان کی حالات زندگی پوچھو، آپ کو اپنے سے زیادہ وہ دکھی نظر آئیں گے۔ یہ ظاہری رونقیں، ظاہری اسباب یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ ایک بندہ 1000 کماتا ہے اور وہ رات کو اللہ کا شکر ادا کر کے سکون کی نیند سوتا ہے، اور ایک بندہ 1 کروڑ کماتا ہے لیکن رات کو اس کو نیند نہیں آتی، 10 گولیاں بھی کھائے تو سکون کی نیند نہیں پاتا۔ مجھے بتائیں کامیاب کون ہے؟ 1000 کماتا ہے، کیونکہ وہ سکون سے آرام سے سو رہا ہے۔
اس کو زندگی میں سکون مل گیا، میسر ہے، وہ کامیاب ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے مالک، لیکن رات کو گولیاں کھانے کے بعد بھی ان کو نیند نہیں آتی، کیا یہ کامیابی ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے جس نے جس رات وہ سویا اپنے اللہ کو راضی کر لیا، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثال دی ہے کہ کامیاب کون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ فرمایا کبھی بھی جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، کیونکہ اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، اصحاب الجنت هم الفائزون جو جنت والے ہیں وہ تو کامران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس کا اللہ دوست بن گیا، ساری کائنات مل کے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، اور جس نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کو دوست نہ بنایا، ساری کائنات مل کے بھی اس کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ مسکراتا ہے، اللہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کا فائدہ کرنا چاہے، لوگ اس کا نقصان کرنا چاہے۔ اللہ مسکراتا ہے، میں تو اس کا فائدہ کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ کملے اس کا نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کا بگاڑ کیا سکتے۔ اور جس کو اللہ فائدہ نہ دینا چاہے، پوری دنیا مل کے اس کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہی ہو، اللہ پھر بھی ہنستا ہے، اس کو جب میں نہیں فائدہ دے سکتا تو یہ مل کے کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو پھر ضروری ہے نا کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ مصطفیٰ نے بھی جو در دکھایا ہے وہ تو خدا کا ہی در دکھایا ہے، آقا نے بھی جس در پہ جھکایا ہے وہ اللہ کا ہی در دکھایا ہے۔ یہ تو محبوب کائنات علیہ السلام کا ہم پہ کرم ہے، شکر ہے، آپ کی رحمتیں ہیں کہ آج ہم ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وگرنہ ہمارے بھی 360 بت ہوتے، لات منات عزا کو پوج رہے ہوتے، کوئی بڑا رب ہوتا، کوئی چھوٹا رب ہوتا، کوئی بچہ رب ہوتا، کوئی جوان رب ہوتا، کوئی بوڑھا رب ہوتا۔ حضور نے اتنے سارے دروں سے بچا کر کے ایک اللہ کے در پہ ہمیں جھکا دیا ہے، اور فرمایا اس اللہ کو راضی کرو۔ مصطفیٰ خدا کا رستہ دکھا رہا ہے، خدا مصطفیٰ کے رستے پہ چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے پیروکار بن جاؤ، اور آقا فرماتے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو راضی بھی کرنا ہے اور جس سے محبت کرنی ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ہی کرنی ہے۔ فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اگر کسی سے عداوت ہو تو بولو وہ بھی، آہستہ سے بولیں، وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔
اور یہ بات کوئی میں نے اپنے ذہن سے یا اپنی طرف سے نہیں کی ہے، یہ جو بات کی ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ابو داؤد شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور اس کی حدیث نمبر 3527 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لا ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اللہ۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے، جو شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء بھی شہداء بھی ان بندوں پہ رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ شہید بھی نہیں ہے، انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہی ہیں، ان پر خوش ہو رہی ہیں، ان پر رشک کیا جا رہا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، آقا بتائیے تو صحیح وہ خوش نصیب کون ہیں جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ، فرمایا جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں مگر محبت کریں گے تو اللہ کی خاطر محبت کریں گے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں گے۔ اگر کسی سے پیار کریں گے تو وہ اللہ کی خاطر کریں گے۔ آقا کائنات نے فرمایا الا غیر الہامی بینہم، فرمایا ان کی آپس میں رشتہ داری بھی کوئی نہیں، وہ آپس میں کوئی رشتہ دار نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے۔ ولا اموال یتعاطونہا، فرمایا ان کا کوئی لین دین والا معاملہ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی رشتہ داری ہوگی، نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوگا، لیکن اپنے آپ سے دوسروں کے ساتھ جو محبت کے لیے تیار کریں گے صرف اللہ کی خاطر کریں گے تو انعام کیا ہوگا؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ۔ فرمایا جو یہ انداز بنا لیں گے جب کسی سے محبت کریں گے، اللہ کی خاطر محبت کریں گے، فرمایا اللہ ان کے چہروں کو نورانی کر دے گا، آپ دیکھیں گے ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ اور یہی تو وجہ ہے ہم بزرگوں سے محبت کیا اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے کوئی رشتہ داری ہوتی ہے؟ جی کیا ہم اولیاء کرام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کوئی لین دین کا معاملہ چل رہا ہے ہمارا، کوئی تعلق داری ہے ہماری؟ چلو میں ایسے کہہ دوں کہ آپ داتا صاحب جا کے حاضری دیتے ہیں، کرایہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں، کیا داتا صاحب سے کوئی رشتہ داری ہے؟ بولو تو صحیح۔ ان سے کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی کاروباری معاملہ بھی ہے؟ کیوں جاتے ہو؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر بزرگان دین سے ہم سفر کر کے بھی ملنے کے لیے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ہمیں لمبا سفر بھی کرنا پڑے ہم کر کے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔
اور یہی تو وجہ ہے کہ سنیوں کے جب چہرے دیکھو گے نا تو نورانی چہرے نظر آئے، تو دوجیاں دی شکل ویکھو نا تو لگ پتہ جاندہ ہے اے ولیاں دا منکر ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کون اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا۔ ہاں جی آپ آزما کے دیکھ لو، ایک بندہ وہ کھڑا کر لو جو اولیاء کرام کا احترام کرتا ہو، محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، اور ایک وہ کھڑا کر لو جڑا کہ نہیں مزارات نہیں جانا چاہیے، ولیاں کو نہیں جانا چاہیے، کوئی لوڑ نہیں، بس اللہ اللہ کرو، دونوں نو کھلار کے کسی تیجے نو آکھو پہچان اندے وچوں نہیں پتہ چلدا، تو انہوں نہ لگے مینوں تو لگ جاندہ ہے۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں ہن رب کو وہ پیارے رب راضی ہے اناتے، ہن رب کو وہ پیارے رب راضی ہے اناتے، اے میری پیر چوم دے اسی اللہ والے یار۔ یا رسول زندہ ہن رب کو وہ پیارے رب راضی ہے اناتے، ہن رب کو وہ پیارے رب راضی ہے اناتے، اے وینی پیر چوم دے اسی اللہ والے آدھے، بولو ہن رب کو رب راضی ہے اناتے، اے وینی پیر اے وینی پیر چوم دے اسی اللہ چومن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جا گیا، چومن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جا گیا، چومن جے شرک ہے تے وجفت ویلا اونا تے، چومن جے شرک ہے تے وجفت ویلا اونا تے، اے وینی پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملتا ہے نا، اِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نور، اللہ نور سے اس کے چہروں کو بھر دیتا ہے، چہرے بھی نورانی ہو گئے، لا يخافون اذا خاف الناس، فرمایا جو دن ہوگا ہر بندہ ڈر رہا ہوگا، اللہ اپنے بندوں کے دل سے ڈر کو دور کر دے گا، وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَزِنَ النَّاسِ، جب سارے غم زدہ ہوں گے میرے بندوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ، اور قرآن بھی تو یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جو میرا ولی ہو گیا، میرا دوست ہو گیا، لا خوف علیہم
اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ آؤ صحیح مسلم کی ایک حدیث اور سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو تعارف کرانا ہے رب کے قرآن سے۔ ایڈی سولی سبحان اللہ نال قرآن، یہ ایک حدیث سنیں، اور اس کے بعد پھر جتنا ٹائم ہے میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے، اور اللہ والوں کی تعریفیں میں نے قرآن سے سنانی ہیں۔ صحیح مسلم ہے، اور اس کی حدیث ہے 6705 نمبر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، مجھے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل علیہ السلام، اللہ آواز دیتے اے جبریل کہتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا انی احب فلانا فاحبہ، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اب توجہ کرنا، یہ آقا کا فرمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرتا، یا رب کا قرآن سناتا ہوں یا آقا کا فرمان سناتا ہوں۔ صحیح مسلم ہے، فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل ادھر بات سنو، جبریل امین فرماتے ہیں جی رب جلیل، اللہ فرماتا ہے جبریل اس بندے سے مجھے پیار ہو گیا ہے، تو بھی اس کے ساتھ پیار کر۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جبریل انی احبہ فلانا فاحبہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ قال فیحبہ جبریل، جبریل امین فرماتے ہیں اللہ پیار ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں تجھے پیار ہو گیا، ثم ینادی فی السماء، اب آسمانوں پہ چلا جا، سارے آسمانوں پہ اعلان کر دے۔ اللہ کیا اعلان کرو؟ فرمایا اس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس بندے سے جبریل بھی پیار کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو۔ اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں کسی سے پیار ہو جائے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جڑا میرا یار ہے نا وہ سارے دا یار ہوئے، جن نال مینوں پیار ہویا ہے میرے جننے یار نے انہوں چنگا سمجھے، کوئی ایک بھی چنگا نہ سمجھے سانوں چنگا لگتا ہے۔ بھی میرا جو ایک یار ہے تو کوئی آ کے کہے کہ شاہ جی یہ جرا تہاڈا یار ہے نا یہ چنگا نہیں، تو مینوں چنگا لگے گا؟ میں کہوں گا نکل دفعہ ہوئے تو کون ہوں مینوں سمجھان والا، میرا یار ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو میرا دوست ہے، میرے جتنے باقی دوست ہیں اس سے محبت کرے، تو یہ تو میری اور آپ کی محبت ہے، اور اللہ جس سے پیار کر رہا ہے۔ فرمایا جبریل میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، فرمایا اللہ پیار ہو گیا، فرمایا اب آسمانوں پہ چلا جا، سارے آسمانوں پہ اعلان کر، سارے آسمانوں کے فرشتے اس سے پیار کریں۔ حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی پیار ہو گیا، اللہ آسمانوں پہ اعلان ہو گیا۔ فرمایا ثم یودع لہ
اب زمین پہ چلا جا اور زمین پہ اعلان کر، اس سے اللہ پیار کرتا ہے، اس سے جبریل پیار کرتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے پیار کرتے ہیں، زمین کے لوگوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب پوری زمین پہ اعلان ہو گیا پیار کرو۔ 1000 سال ہو گئے ہیں داتا صاحب کو پردہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی داتا صاحب کو چاہنے والے ہیں کہ نہیں؟ غوث پاک کو پردہ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آج بھی جب نام آتا ہے تو خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں تیرا اور میرا کمال نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے، اور اللہ دی رحمت نال سنیاں دا پیدا ہونے والا بچہ بھی اولیاء نال محبت کرتا ہے۔ دیکھیا کسے نہیں، ملاقات کوئی نہیں، صحبت اختیار کرنے دا موقع نہیں ملیا، نہ دست بوسی کیتی، نہ قدم بوسی کیتی، نہ ملے، نہ زیارت کیتی، نہ نظارہ ہویا، لیکن ہر بندہ سنیا دا ہر بندہ، سنیا دا ہر بندہ، بلکہ سنیا دا ہر بچہ اولیاء نال محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہاں دے دلاں اندر محبت پا چھڑی۔ یا میں انج کہاں، اللہ کہندا ہوئے گا جبریل علی حجویری نال میں پیار کرنا تو بھی کر، عبد القادر جیلانی نال میں پیار کرنا تو بھی کر، بابا بلے شاہ نال میں پیار کرنا تو بھی کر، پیر وارث شاہ نال میں پیار کرنا تو بھی کر، ادھر شکرگڑھ والیاں نال میں پیار کرنا تو بھی کر، قصور والیاں نال میں پیار کرنا تو بھی کر۔ اللہ ہر بندے کے بارے میں کہتا ہے جبریل تو پیار کر، جبریل بھی پیار کرتا ہے، آسمان دے فرشتوں تسی بھی پیار کرو، وہ کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ان زمین دے ہر دل وچ پا دے کہ سارے پیار کرو۔ تو جدو اللہ محبت پائے تو کوئی کالے منہ والا کہے کہ کیوں کر دیو پیار، تو کہے نہیں کرنا چاہیے دا تے نہیں جانا چاہیے دا، تو لکھ کہندا رہے سنی کدی بعد آندہ ہی نہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کوئی یہ جو نا بندہ کسی اللہ والے کو چلا گیا، کہنا جی تسی آندے ہو اللہ والے کو بیٹھن نال بڑا فیض ملدا ہے، میں نہیں مندا۔ کئی ہوں نہیں میں نہ مانوں، تسی انہوں نے جنیاں مرضی دلیلاں دو کہنے اسی نہیں مانتے، میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ کہنا جی میں نہیں مندا کہ اللہ والے کو جان نال کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا چل بہ جائے تھے، اپنے خادم نو بلایا، فرمایا پکھے نال ہوا دے، انہیں پکھی چلنی شروع کی تھی، ہوا آن لگ گئی۔ فرمایا تینوں ہوا آ رہی ہے؟ کہندا جی آ رہی ہے۔ خادم ہوا تینوں دے رہا ہے؟ جی نہیں ہوتے توہانوں دے رہا ہے۔ فرمایا جی خادم ہوا مینوں دے وے تے تینوں نال بیٹھیاں آندی ہے، جے اللہ رحمتاں دا نزول کرے تو نال بیٹھیاں نو کچھ نہ لبے گا۔ یہ پہلے گل سمجھنا سر جی مشکل سی، ایک کرونا نے سانوں سمجھا دیتی ہے آسان کر کے، کرونا سمجھ آ گئی ہے گل، ڈاکٹروں نے ہاں لاگے نہ جانا، 6 فٹ دور رہنا، ایک بندہ ایویں میں ٹکر گیا، ہاں نہ 6 فٹ دور رہنا، میں کہ کیوں کی ہویا ہے لاگے جاننا کی ہوندا ہے؟ کہنا جی لاگے جاؤ گے بیماری لگ جائے گی۔ میں کہ کیوں؟ بیماری کوئی USB دے اندر کنورٹ ہونے والا ڈیٹا ہے؟ جی نہیں، لیکن جنہوں کرونا ہویا ہوئے تو بندہ لاگے بھی بہ جائے تو کرونا ہو جاندہ ہے۔ میں کہ یار گل تے پھر سمجھ آ گئی، جے لاگے بہن نال کرونا ہو سکتا ہے تو ولیاں دے لاگے بہن نال رب دیاں رحمتاں نہیں لب سکدیاں۔ یہ تو گل سانوں کرونا نے آسان کر کے سمجھا دیتی ہے کہ جب بیماری انج کنورٹ ہو سکتی ہے نا تو فیض بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور میں نے تو دیکھا ہے کہ بندہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے اور اللہ کے پیاروں کے پاس بیٹھ جائے تو آہستہ آہستہ مزاج خود ہی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسا نیکا دی صحبت چو راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ آؤ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اب ذرا میں یہ بھی قرآن سے آپ کو تعارف کرواؤں، وگرنہ ساڑھے تھے معاشرے دے اندر نا ہر دوجہ اٹھ کے نا جنہوں نے شریعت دا پتہ ہے
نہ قرآن دا پتہ ہے نہ حدیث دا پتہ ہے. وہ کہتا جی میں بھی اللہ دا ولی ہوں, میں بڑا پیر ہوں. شریعت دا پتہ کوئی نہیں, جی میں بڑا پیر ہوں. میں کہا یہ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ رب کا ولی ہوتا کون ہے, اللہ کا پیارا ہوتا کون ہے. اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے, کامران ہو گئے مومن ایمان والے. اللہ کون کامیاب ہو گئے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے. والذین ہم عن اللغو معرضون, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں, میری محبت ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ کی محبت ہے قرآن سن کے سبحان اللہ کی صدائیں آ جائے. اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہے ہیں. فرمایا کامیاب ہو گیا مومن ایمان والا جو نماز پڑھتا ہے ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ, ایسے اطمینان کے ساتھ, ایسی نماز پڑھتا ہے کہ جسم میں تلوار گھس جائے, نماز پڑھ رہا ہو تلوار نکل جائے پتہ نہ چلے. ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کہ تلوار جسم سے نکل گئی ہے اور پتہ نہ چلے. کیسی محبت کی نماز پڑھی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اسی سارے خاندان دی لڑائی بھی نماز سے یاد کرنی ہے, کاروبار بھی اسی نماز سے سوچنا ہوں. وہ کوئی بندہ تھا نا نماز پڑھنے گیا تو نماز ہو گئی, سلام پھر گیا تو وہ مولوی صاحب سے لڑنے لگ گیا. کہتا مولوی صاحب آج تسی نا رکعتاں تھوڑیاں پڑھائیاں ہیں. انہوں نے کہا نہیں آج 4 پوریاں پڑھائیاں. انہوں نے کہا نہیں آج 2 پڑھائیاں ہیں. انہوں نے کہا کیویں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا باقیوں کو پوچھا ہاں جی 4 پڑھائیاں 2 پڑھائیاں ہیں. انہوں نے کہا حضرت صاحب تسی 4 پوریاں پڑھائیاں. تیجے کو پوچھا, چوتھے کو پوچھا, سارے کہیں 4 پوریاں پڑھائیاں. وہ کلا کہی جائے نہیں 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 آج 2 پڑھائیاں, آج 2 پڑھائیاں. وہ کہنا اچھا چل تو 10 2 کیویں پڑھائیاں. کہنا جی میریاں نے 4 دکاناں, ہر رکعت میں دکان دا حساب کرنا, اج 2 دا ہویا 2 دا تے ہویا ہی نہیں. اس کا کہ رکعتاں 2 پڑھائی ہیں. ساڈا تے یہ حال ہے, اسی اپنی دکاناں دا حساب تے خاندان دیاں لڑائیاں تے سجیاں کھبیاں گلاں نماز سے یاد کرنیاں ہوتی ہیں. لیکن مومن کی نماز کیا ہے؟ ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز. میرے نبی نے فرمایا ایسی نماز پڑھ کہ تیرا خیال ہو اللہ کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اگر یہ خیال نہ آئے تو یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں. مالک سامنے ہوئے نا تے قدمہ جو جھکن دا چس پھر آندا ہے, مزہ پھر آتا ہے. فرمایا مومن ایسی نماز پڑھتا ہے. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, مومن بندہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے, بری باتوں سے بچتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ ولی نہیں ہو سکتا جو لغویات پکے, وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا جو ماں اور بہن کی گالیاں نکالے. ساڑھے نے ایک بڑا عجیب تاثر بن گیا. ساڑھے کئی کہہ رہے ہوندے نے او بابا جی نے گال کڈی ہے ہوں میں تے تر گیا. کئی ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جی سکٹاں علی سرکار ہے, فلاں سرکار ہے, فلاں سرکار. بابے نے نہ کدی نیتی ہے تو نہ قضا کیتی ہے, نہ کدی شریعت دا پتہ, نہ طہارت دا پتہ, نہ غسل دا پتہ, نہ پاکیزگی دا پتہ. تے جا کے بیٹھ جاندے ہیں جی بابا جی بابا جی بابا جی.
بابا نو ماما پیڑا دیا گالا کٹن دیا ہے، جی بابا جی بابا جی گال مل گئی ہے، او جی ہوں تے کامیابی ہو گئی، ہوں تے کامیاب ہو گئی۔ یاد رکھو ایسے جاہل لوگوں کا مسلک اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو شریعت کا پابند نہ ہو ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھاتے ہیں اور مولویوں تو انہوں کی پتا شریعت ہو رہے طریقت ہو رہے، میں کہ جاہل آدمی جیڑی طریقت شریعت تو باہر ہوئے اور طریقت خدا دی نہیں ہو سکتی، شیطان دی ہو سکتی۔ طریقت وہی ٹھیک ہے جو شریعت کے مطابق، جو میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو طریقت ہور کرنا ہے، میرے نبی تو ود کے تینوں طریقت آندی ہے، مولا علی تو ود کے تینوں طریقت آندی ہے، تینوں ولایت مولا علی تو ہٹ کے بھی لیے۔ اللہ اکبر، بات دور نہ نکل جائے، وقت تھوڑا ہے۔ ہمارے اللہ والے وہ ہوتے ہیں لغویات نہیں کرتے، بری باتیں نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ والے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ والے اپنی حفاظت کرتے ہیں، عزت نفوس کی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، اپنی ازواج کے علاوہ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور عورت کے پاس نہیں جاتے۔ تے ہون بابا جی تی کہہ کے غیر محرم نو نال لالن وہ رب دا ولی ہویا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ والے غیر محرم کو پاس نہیں آنے دیتے، لیکن آج دے بابے کرنی آلے پہنچے ہوئے، یہ بڑا پہنچیا بابا ہے، میں کہا ٹھیک ہے نہیں، یہ جہنم تک تے ضرور پہنچیا ہویا ہے، نال تو ہنو بھی لے کے ضرور جائے گا۔ اور میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو اپنی خواتین کو ایسے جہنوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، میں حیران ہوں۔ میرے نبی نے کبھی پردے سے ہٹ کر اور غیر محرم کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کی، پردے میں بیٹھ کے بیعت کی۔ یہ میرے نبی سے زیادہ پابند ہے جی، تیاں ورگی ہے، تیتے نہیں۔ ایسے جاہل وہ پیر اور ایسے جاہلوں کے پاس لے کے جانے والے وہ جاہل جو اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کو لے کر کے ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ بات بری لگ رہی ہوگی لیکن معذرت کے ساتھ حق بیان کرتے ہیں، رب کا قرآن یہ نہیں کہتا۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو امانت رکھائی جائے، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ والے نمازوں کی اونچی بولے، نمازوں کی جڑا تو انہوں کہے نا کہ ہوں تو میری بیعت کر لئیے، ہوں تینوں نمازاں معاف نے، انہوں پھاڑ کے نا جو ان دی تشریف کٹو کہ جدو نمازاں آقا نو معاف نہیں ہویا تینوں کی میں معاف ہو گئی۔ کئی ایسے بدبخت نے جی اجی ہوں تو ساڑی بیعت کر لئیے، ساڑے بڑیاں نے بڑیاں نمازاں پڑھ لی ہیں، تینوں تے ان نمازاں معاف ہو گئی ہیں، تو نہ بھی پڑھ خیر ہے۔ میں وہ وادی سون کی طرف گیا، وادی سون سے کیسر یہ کلر کہار سے 100 کلومیٹر اندر لیفٹ سائٹ پر علاقہ ہے۔ وہ بیان تھا میرا محفل میں گیا، مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ 3 بھائی پیر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا مرید ہو جائے اس کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اتنی نمازیں پڑھ دی ہیں، روزے رکھ دی ہیں، اب جو ان کا مرید بنے گا سلسلے میں آئے گا ان کو نمازیں اور روزے معاف ہیں۔ تو میں نے بڑی حسرت کے ساتھ پوچھا، میں نے کہا پھر ان کے تو کوئی مرید نہیں ہوں گے، ان کے تو کوئی مرید نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنے خیال کے مطابق بات کی،
وہ کہنے لگا حضرت صاحب کی کر دے ہو؟ سب تو بہتے مرید ہی انہاں دے. اسی چاہنے ہیں شارٹ کٹ رستے مل جان تو کرنا کچھ نہ پوے. آج بابے ہونے دے ہاتھوں تے بیعت کر لئیے تو بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ اکبر. وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے, وہ ولی الرحمن تو نہیں ہو سکتے, ولی الشیطان ضرور ہو سکتے. اللہ والے کے کون ہے تو وہ تو اللہ بتا رہے ہیں. وَمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہی وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس, یہی میرے بندے جنت الفردوس کے وارث بنا دیے گئے ہیں. یہ ہیں جنت الفردوس کے وارث, جو صفات اللہ نے بیان کر دی ہیں, جن صفات کا بتا دیا ہے. اچھا جے غصہ نہ کرو تو ایک گل کراں, سبحان اللہ دی چھال آوے تو ذرا گل آوے. قصور انہاں دا بابیاں دا نہیں, قصور ساڈا ہے. اسی جدو جا کے چیک ہی نہیں کران گے بھئی شریعت دا پابند ہے کہ نہیں, تے ویکھیا وڈی دستار ہے, وڈا جبہ پایا ہویا ہے, ایڈی داڑھی ہے, کوئی 20-25 مرید سجے کھبے بیٹھے ہوئے نے, کہ اسی بغیر تحقیق کیتے جا کے جدو ہاتھ چوم کے نظرانہ دے دے جاوان گے تو پیر تے بڑھن گے نا. پھر تو اللہ خیر کرے 90% پیر بنان ویچ بیبیاں دا ہاتھ بوتا ہوندہ ہے. 90% بیبیاں پیر بنانی ہیں. ہے نہیں تینوں پتہ ہے وہ فلان جگہ تے ایک بابا ہے بڑی کرنی والا ہے. اچھا لے کے چلنا, چل لے کے چل. وہ آندہ ہے محبوب قدموں میں, ایک رات کے چلنے سے محبوب آپ کے قدموں میں, خامد آپ کی مٹھی میں. اچھا چل چلیے تو لے کے ٹور پہن دی, 1 نو 2 نو 3 نو 4 نو. اور میں اکثر کیا کرنا, بیبیاں پیران ہو جو پیران کو لو جانا چھاڑ دیں نا, تو 90% پیر تو آنو چوک تو مزدوری کر دے نظر آن. لیکن ایک چیز یاد رکھنا, اصل دی ہی نقل بندی, اصل اللہ والے ہیں نے تیج نقل تیار ہوں دے, اصل دا سہارا لے کر کے لوگوں نے لٹ دے. خدا را بسے پہچان کرو, کسے بھی جہاں کو چک کر کے سنیا دے کھاتے چنا پا دیا کرو. اللہ دی رحمت مسلک اہل سنت صرف اس نو اللہ کا دوست اور ولی مندے نے جڑا شریعت کا پابند. آج تقریر تھوڑی جی کوڑی ہو گئی ہے, تسی بھی پریشان ہو گئے ہو. اسی بھی نا ایک اور گل کر دینا, پیر پھڑن لگے نا اسی صرف اندھا جبہ کبہ تے آستانہ تے اندھے مرید ویکھنے ہیں. کدی جا کے نہیں پوچھیا کوئی دین دا علم بھی ہے, کیونکہ اسی سمجھنے ہیں نہیں عالم دین تے ولی ہو ہی نہیں سکتا نا. اے ساڑھا خطیب مولوی اے نہیں ولی ہو سکتا, اے تو مولوی ہے, اے نہیں ولی ہو سکتا. ولی ہونا سے وڈا جبہ کبہ آستانہ گدی چاہی دی, وڈی گدی. تے جدو علماء دے پیچھے چلو گے نا تو علماء پھر تو حضور دا عاشق بنا. چلو میں دور گل نہ لے کے جاواں, میں تے تازہ گل کرنا. خادم حسین رضوی صاحب دا نام سنے ہیں؟ نہیں ہولی بولو. تو بہت بڑی گدی ہے آپ کو, وہ بڑے دربار دے سجادہ نشین سن, لیکن ایسا عشق دل اندر پایا ہے کہ قیامت تک نام زندہ رہے. ساری زندگی لوگوں نے ایک ہی گل سنائی ہے, انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا. چلو رل کے پڑھو, انہیں مانا
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دہانے گیا، میرے مولا میرے آقا، میرے مولا میرے آقا، تیرے قربان گیا، انہیں مانا نہ رکھا ہے رزقام۔ اللہ کے ولی وہی ہے، اللہ کے دوست وہی ہے جو حضور کے راستے پہ چلائے، جو شریعت کا پابند بنائے، ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے۔ آؤ قرآن مجید میں سے اللہ والوں کا تھوڑا سا تعارف اور نہ کروا دوں؟ نہیں، ہولی بولو، ہولی بولو، ہولی بولو۔ قرآن کا بھی نا انداز بڑا پیارا ہے، اور اللہ نے بھی محبت کا عجب انداز پیش کیا ہے۔ میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو آیات سننے کا مزہ زیادہ آئے گا۔ بندے کو پیار ہو جائے نا کسی کے ساتھ پیار، تو جب وہ تعریف کرنے لگے نا تو وہ کہتا ہے یار میرا جڑا دوست ہے نا تردہ بڑا سونا ہے، میرا یار بولدہ بڑا سونا ہے، ان دی گفتگو کرن دا انداز بڑا پیارا ہے، ان دا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ بندہ جی تعریفاں کرتا ہے نا اپنے یاراں دیاں۔ ہن دیکھیا جائے اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرنے لگا ہے۔ سورہ فرقان کا یہ آخری رکوع ہے۔ فَمَا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، ایک بار پھر سبحان اللہ۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں، اور 5 منٹ میں میں نے آپ کو یہ آیات سنانی ہے، محبت سے سنتے جائیں، چس آئے گی، بڑا مزہ آئے گا قرآن سنتے ہوئے۔ فَمَا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میرے بندے، لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ رحمان کے بندے؟ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا بندہ بن جائے اللہ اس کے لیے رحمان بن جاتا ہے۔ فرمایا رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعریف کرنے لگا، اور بات کہاں سے شروع کی؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض حونا، فرمایا میرے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں نظریں جھکا کے چلتے ہیں۔ اللہ نے گل ہی اپنے بندیاں دی چال تو شروع کی تھی ہے، تعریف کرنے سے پہلے چال بیان کی ہے۔ فرمایا میرے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں نظریں جھکا کے چلتے ہیں۔ اب کلام کی بات ہونے لگی، پہلے چال کی بات کی، پھر کلام کی بات کی۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جاہل سے پالا پڑ جائے وہ لڑائی نہیں کرتے، جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے، جاہلوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے۔ میرے بندے کا جاہل سے پالا
والا بن جائے. کہتا ہے قالوا سلاما, اللہ بھلا کرے تیرا, میں لڑائی نہیں کرنی. او جا پائی اللہ تیرا بھلا کر, میں تیرے نال نہیں لڑتا. فضول میں بحث نہیں کرتے, کیونکہ بحث انسان کو جہالت تک لے جاتی ہے. علم نہ ہو بحث نہ کیا کریں. کوئی آکے تو انہوں ایویں کوئے نہیں انج مسئلہ کیوں تے انج کیوں, ایجی انگوٹھے کیوں مندے ہو, یا رسول اللہ کیوں کہندے ہو, حضور نو حاضر ناظر کیوں مندے ہو, تے اندھے نال بحث نہیں کرنی. انہوں کہے ہاتھ پڑھ کے آ تنو شاہ صاحب کو لے چلنا, تیری تسلی ہو کر دیں. لوگ لکھ کہندے رہن ایک کوئی عالم دین نہیں, انہوں پتہ کوئی نہیں. میں کہا جڑا آکھے نا میرے بارے کہ عالم دین کوئی نہیں, انہوں پتہ کوئی نہیں, کہندہ تو ٹھیک ہے میں طالب علم ہاں, لیکن ہاتھ پڑھ کے میرے کو لے آیا کر, تسلی ضرور کروا داں گا. ہو جائے گی تسلی, ہو جائے گی. وہاں گا یا قرآن چو یا آقا دے فرمان چو, دوجی تیجی گل کوئی نہیں. یا رب دا قرآن یا آقا دا فرمان. پر آتے صحیح نہ سونے ہاں, لاگے آتے صحیح تنو سمجھائیے. تو ہوئے گا کسی ہور دا, ساڑھے لاگے آتے تنو رب دا قرآن سنائیے. ہاں طالب علم ہاں, لیکن تسلی رب دے قرآن چو کرواؤ. بس 100 گز لمبا رسا سرے تے گن. اللہ کریم نے اپنے بندوں کی تعریف کی, فرمایا چلتے ایسے ہیں نظریں جھکا کے چلتے ہیں, جاہل سے پالا پڑے کہتے ہیں قالوا سلاما, اے اللہ تیرا بھلا کرے, میں لڑائی نہیں کرنی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, فرمایا اللہ والوں کو جب بھی دیکھو یا رکوع میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں یا سجدوں میں ہوتے ہیں, اور رب نو جھک جھک کے منا دینے, اللہ نو راضی کر دے نظر آن دینے. انہوں چوکاں چ نہیں ویکھو گے, انہوں نو رب دے کار اندر ویکھو گے. اللہ والے رب دے کار چاندے نے, چوکاں چ بہ کے گلہ نہیں مار دے. آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے, ایک ہی گل سکھان دینے. آؤ رب دے در دے اللہ دا پیغام سنان دینے کہ اللہ کی کہندہ ہے. آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, بوئے میرے تے کیوں نہیں تو آنا ہے. پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ, منو بلن نو لگدا کرایا نہیں, میں کو دور محل بنایا نہیں. اللہ کہتے منو بلن نو لگدا کرایا نہیں, میں کو دور محل بنایا نہیں. چوکیدار بھی بوئے بٹھایا نہیں. پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ, خالی آویں جھولی بھر دے ماں. تو صحیح نا, اللہ دے در دے تو صحیح نا. خالی آویں جھولی بھر دے ماں, تینو مال اولاد تے زر دے ماں, تینو مال اولاد تے زر دے ماں. خالی آویں جھولی بھر دے ماں. پڑھو لا الہ. واخر دعوانا